رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین آمین۔ پارہ نمبر 28 پوائنٹ ڈسکس کرتے ہوئے دور قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ان اللہ سمیع بصیر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اس خاتون کا شکوہ جس کے شوہر نے اس سے زہار کیا تھا، اور اس کا حل پھر نازل فرما دیا گیا۔ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے، اسی لیے اس کے سامنے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں۔ تب وہ پھر عورت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ عطا فرما دیا۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی دکھ، تکلیف، کوئی بھی شکوہ ہو، کسی سے پریشانی ہو، اپنے رب کے حضور بیٹھ جانا ہے۔ زہار کا کفارہ ہوتا ہے، زہار جو ہے یہ ہوتا ہے کہ سپوز کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ تم مجھے میری ماں کی طرح ہو یا تم میری بہن کی طرح ہو، تو پھر جو ہے اس کو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن یہ ایک جھوٹی اور ایسی بات ہے جو اللہ کی حدود کو توڑنا ہے، اور پھر اس کا کفارہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو ایک دوسرے کو چھونے سے قبل یعنی کہ پھر وہ شوہر بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، تو چھونے سے قبل ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھنا ہے، یعنی 2 ماہ میں ایسے روزے رکھنے ہیں، سپوز روزہ رکھے ہیں، 4 روزے رکھے، طبیعت بگڑ گئی، پھر آپ نے 2 روزے اسکپ کیے، پھر آگے آپ 7ویں 8ویں روزے پہ گئے اور رکھنا شروع کیا، لیکن وہ بیچ میں 2 دن کی گیپ آ گئی، تو وہ پھر آپ نے شروع سے شروع رکھنے ہیں۔ پھر اگر آپ نے 10 دن کے روزے رکھے، آپ بیمار ہو گئے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں بعد رکھوں، تو پھر آپ نے اگر کچھ دنوں بعد آگے 11واں روزہ کی نیت کر کے رکھا، تو وہ 11واں نہیں، وہ آپ کو شروع سے شروع کاؤنٹ کرنے پڑیں گے، مسلسل رکھنا بنا کسی چھٹی کے، اور اگر چھٹی کی ہے تو پھر دوبارہ سے کاؤنٹ کرنے پڑیں گے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کا کفارہ ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے میاں بیوی آپس میں الفاظ کو تولا کرے پہلے، پھر بولا کرے۔ سرگوشیاں اللہ کے علم میں ہیں، گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی کی اجازت نہیں ہے۔ نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن ویسے آپ سرگوشی نہیں کر سکتے۔ سرگوشی مینس ہلکا پھلکا کان میں خسر پھسر کرنا، اور سرگوشی سے شیطان کا مقصد اہل ایمان کو غمگین کرتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا نا، 2 لوگ 3 لوگ بیٹھے ہوں اور آپ الگ ہو کر 2 لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی تیسرا تو یہ سمجھے گا بھئی یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، اور ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اگر ہم سے پہلے یہ غلطی ہو چکی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمانا، اور آئندہ ہم خیال رکھیں گے کہ ہم جب 3 لوگ 4 لوگ یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں ایسی سرگوشی نہ کریں جس سے دوسرے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور اگر دین کے بارے میں ہے یا تقوی کے لیے ہے تو پھر آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نافرمانی اور گناہ اور زیادتی کے لیے آپ سرگوشی نہیں کر سکتے، نہ ہی دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے۔ مجلس کے آداب سکھائے گئے، کشادگی پیدا کرو، اٹھنے کا کہا جائے تو اٹھ جاؤ، حلقے کے درمیان اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بٹھاؤ کہ میں نے جی یہ جگہ اس کی رکھی ہوئی تھی، آپ بیٹھ کے آپ اٹھے ان کو بٹھانا ہے، نہیں۔ یا پھر لمبی سی ٹانگ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اکثر کسی بھی مجلس میں، نہیں یہاں پہ میں نے نا جگہ رکھی ہوئی ہے، میری باجی نے آ کے بیٹھنا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر تو وہ آ جاتے ہیں بیٹھ جائے، نہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے، آپ ان کو جگہ دے دیجئے، تھوڑے سے آپ بھی کھسک جائیے، تھوڑی باجی کی جگہ کو کلوز کر دیجئے اینڈ ان کو وہاں پہ بٹھا لیجئے۔ تو یہ مجلس کے آداب ہیں۔ اٹھ کے ٹانگیں جو ہیں وہ نہیں پھلانگنی چاہیے لوگوں کی گردنوں سے، کوشش کرنی چاہیے کہ کشادگی ہی پیدا کریں، بلکہ جب بھی کوئی آئے تو اس کو خود آپ اپنی جگہ دینے کی کوشش کیا کریں۔ درجوں کی بلندی کی بات ہو رہی ہے تو ایمان، علم اور عمل سے ہے درجے کی بلندی۔ عمل جتنا صالح ہوگا، جتنا زیادہ صالح عمل ہوگا، اتنا ہی اللہ رعب بھی پیدا کر دے گا، یعنی عمل صالح جتنا زیادہ ہوگا اللہ اتنا رعب پیدا کرے گا اور اتنے ہی درجات لیول جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ حزب الشیطان، منافقین جھوٹی قسمیں کھانے میں ماہر ہیں، شیطان کا گروہ ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، اس لیے ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی جھوٹی قسموں سے توبہ کرنی ہے اور کبھی بھی جھوٹی قسمیں نہیں کھانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن مجید کے تھرو کتنی ساری چیزیں اور کتنی معاشرتی سوسائٹی میں رہنے کی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے سکھا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اخلاق کو صحیح کر لیں۔ حزب اللہ، پکے مومن، اللہ اور رسول کے
مخالفین سے دوستی بھی نہیں رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی حزب اللہ میں شامل کرے۔ پھر بات ہو رہی ہے تسبیح کی۔ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، چرند پرند درند، انسان جنات، سب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اٹھتے چلتے بیٹھتے ہر وقت ہمیں یہ پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ بنو نذیر کی بات ہو رہی ہے، نذیر زا سے نہیں ہے، ضاد سے ہے، بنو نذیر یہودی قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کرنے کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیے گئے۔ پھر مال فے کی بات ہو رہی ہے، جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل جائے۔ یہ مال اللہ کے رسول، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مہاجروں کے لیے ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے پیروی کے اصول کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیں لے لو اور جس چیز سے روکیں باز آ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس کام سے رک جائے جو ہمارے اللہ نے رکنے کا کہا، جو اللہ کے رسول نے رکنے کا کہا، اور جس چیز کا حکم دیا ہے کہ اس کو کر جاؤ تو پھر اس میں رکے نہیں رہنا بلکہ کر جانا ہے، کیونکہ وہ رسول ہیں، ان کے پاس سب کچھ چیزوں کا علم ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور ہمارے آخری نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا، اور ہمارے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کی پیروی کرنا ہمارا اصول ہے۔ اور پیروی کا اصول جب بھی پورا ہوگا جب ہم ان کے بتائے ہوئے کاموں کو کریں گے اور ان کے روکے ہوئے کاموں سے رک جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ شخ نفس یعنی بخل بخیل دونوں چیزیں، بخل بری چیز ہے، اس لیے بچا لیے جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی بخل کرنے سے بچا لیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ بغض سے بچنے کی دعا بتائی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رعوف رحیم۔ بہت پیاری دعا، اس کو جب بھی آپ کو فیل ہو میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں یا مجھے حسد اور بغض کی طرف شیطان کی طرف سے کھینچا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے اپنے دشمن شیطان کو جیتنے نہیں دینا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس کا ورد جاری کریں اور اس دعا کو سیکھ لیں، اور کوشش کریں کہ سلام پھیرنے سے پہلے اپنی فرض نمازوں میں بھی اس کو پڑھا کریں تاکہ شیطان کے حملے سے ہم بچے رہیں۔ کل کی تیاری، اہل ایمان کو غفلت سے نکل کر سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ آخرت کی تیاری کی طرف اللہ ہماری دوڑ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کی طرف لگا دے، آمین۔ دنیا کو ہمارے نظروں میں زیر کر دے، زیرو کر دے۔ قرآن کا اثر، قرآن اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا، اگر قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو اللہ کی حیثیت سے دب جاتا۔ انسان اس کا کیا اثر لے رہا ہے، دل کہاں مشغول ہے۔ پہاڑ جیسی چیز جب اس پہ اترتا تو وہ دب جاتا، دھنس جاتا، بالکل ایسے بیٹھ جاتا، دھنس جاتا، اپنی مٹی کے ساتھ مل جاتا۔ لیکن ہم انسان کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر کیا اثر لے رہے ہیں، ہمارے دل کہاں مشغول ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا اثر عطا فرما۔ اسماء الحسنى اللہ عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الحکیم۔ کتنے پیارے اللہ کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آخری آیات میں بتائے ہیں۔ دوستی کا معیار، خاتمہ بن ابی بلتع جو ہیں انہوں نے اہل و عیال کی محبت سے مجبور ہو کر راز جو ہے وہ دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش کی، تو تنبیہ نازل ہو گئی کہ کافروں، مشرکوں یعنی اللہ و رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، جن کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ یعنی کن کی خاطر نافرمانی کی؟ اپنے اہل و عیال کی محبت میں، وہی بیوی بچے کبھی کام نہیں آنے والے، قیامت والے دن سب دور بھاگ جائیں گے۔ اسوہ ابراہیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہر طرح کے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اس لیے آپ کا راستہ قابل تقلید ہے۔
الحمدللہ اللہ ہمیں بھی ہر طرح کے شرک سے بیزاری عطا فرما دے۔ مومنات کا امتحان، ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لے لو، اگر مومن ہے تو کفار کو نہ لوٹانا بلکہ مہر ادا کر کے نکاح کے تحفظ دے دو، یعنی کہ اگر ان کے اندر نیک نیتی ہے، اگر وہ ایمان لانا چاہتی ہیں یا ایمان والیاں ہیں، ان کے دلوں کو یا ان کا امتحان لے لو، چیک کر لو، چیک کرنے کے بعد پھر کافروں کو نہ دینا بلکہ کیا کرو، ان کے ساتھ نکاح کر لو، حق مہر ادا کرو، نکاح کر لو، ان کو تحفظ دو، اپنے پاس رکھ لو۔ کیا بات ہے جی۔ مومنات سے بیعت، شرک، چوری، زنا، قتل اولاد، بہتان، معروف میں نافرمانی نہ کرنے کا عہد کریں تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین سے زبانی بیعت لیتے تھے، جب بھی مومنات عورتیں ان کے پاس آتی تھی کبھی بھی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی، بیکاز وہ نامحرم عورتیں تھیں۔ تو بیعت کس چیز سے لی کہ وہ باز آ جائیں، کن کاموں سے؟ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، اولادوں کو قتل نہ کریں، بہتان نہ لگائیں اور نیکی کے کام کریں۔ تو قول و فعل کا تضاد اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان جو کہے اس پر عمل نہ کرے۔ بڑے دعوے، بڑی جھوٹی باتیں جو ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ پکڑ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہمارے اندر قول و فعل کا تضاد نہ ہو، ہم جو کہیں ہم اس پر عمل کریں اور جو ہمارا رب اور رسول ہمیں بتائیں ہم اس پر عمل کریں۔ سیسا پلائی دیوار، پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور شہید ہو جانا افضل جہاد ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی سیسا پلائی دیوار بنائے ایمان میں، دین میں، تاکہ ہم بھی دشمن کا مقابلہ کر سکیں، دشمن شیطان سے، اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا 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 نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر جہاد کریں، آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ جو اعمال ہوئے برے اللہ معاف فرماتا جائے گا، اور اچھے اعمال کی طرف دوڑ لگا دیں اور دین کے اوپر قائم ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں بھی جہاد کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ پھر شہید ہونا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور مقابلے میں صف میں کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا، یہ ہمارا جہاد اللہ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نفع بخش تجارت، ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو تو عدن کے باغات میں عمدہ رہائش منتظر ہے۔ سبحان اللہ۔ انصار اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، انصار کی طرح اہل ایمان میں سے بھی دین کی سربلندی کے لیے انصار چاہیے۔ بعثت کا مقصد آیات پڑھ کر سنانا، تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، ان کے بغیر زندگی کا رخ درست نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جمعہ کی اہمیت بتا رہے ہیں، وقت ہوتے ہی تجارت و شغل چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، باقی کام نماز جمعہ کے بعد پورے کرو۔ بعض دشمن یا بغض دشمن، بیوی یا اولاد دین میں رکاوٹ ہوں تو دشمن ہے، جیسے پیغمبر کے کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ان کی اولاد اور بیویاں ان کی دشمن تھی، یعنی کہ وہ رکاوٹ پیدا کرتی تھی۔ تو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیجیے اور اپنے دین کے کام کو کبھی نہ چھوڑیے۔ خواتین کے لیے مثال ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، بری مثال، جبکہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا نا، نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی، تو ان کی یہ بری مثال ہے۔ جبکہ اور پیغمبر کی بیویاں دیکھیں، جبکہ فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم علیہ السلام بہترین مثال ہیں۔ خواتین ان کی پیروی کریں۔ دیکھیں اللہ نے بتا دیا، آسیہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جو کہ پاک باز عورتیں تھیں، ان کی بہترین مثال دی اور ان کی پیروی کریں، اور پھر جنت مانگے اللہ سے۔ اور کتنی پیاری اللہ نے دعا سکھائی جو کہ حضرت آسیہ نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ کتنی پیاری دعا۔ تو ہمیں خود کو اور بچوں کو یہ دعا سکھانی ہے، اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، بہشت میں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پارہ نمبر 28 کمپلیٹ ہوتے ہی ہمارے پاس جو پوائنٹ آیا ہے وہ یہ کہ آئیے نفس کے بخل سے بچتے ہوئے اپنے اندر وسعت لانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔